ہاں جی بالکل، نسب کی حفاظت جی. تو اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف منسوب نہیں کر سکتا. بالکل. سمجھ رہے ہیں نا؟ پیارے نبی نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام. اللہ اکبر. جو شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے جنت اس پر حرام ہے. لا الہ فرض کیجئے زید اس نے بکر کو لے کے پالا ہے، اور یہ بکر بیٹا ہے فرض کرو خالد کا. خالد کے بیٹے بکر کو لے کے زید پال رہا ہے. جی. زید پالے اچھی بات ہے بکر کو، لیکن وہ ہمیشہ بکر بن خالد ہی رہے گا. اس کو بکر بن زید نہیں لکھ سکتا. بالکل. کیونکہ بہت بڑا جھوٹ ہو گیا نا، بہت بڑا جھوٹ. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ میرے نطفے سے ہے، نعوذ باللہ. بہت بڑا جھوٹ ہو گیا. بالکل بالکل. جی ہاں بالکل. ایک تو یہ ہے حقیقی بیٹے کے حقوق جو اسے نہیں ملیں گے، نسبت اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف ہوگی سب سے پہلے. دوسرا یہ ہے کہ زید کا جو حقیقی بیٹا ہے وہ اپنی بہنوں کے ساتھ کوئی پردہ اردہ ہے کیا؟ نہیں نا، وہ تو بہنیں نہیں، محرمات ہیں. یہ جو لے پالک بکر ہے جس کو زید نے لے کے پالا ہے، اس کے لیے جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے تو زید کی بیوی سے بھی پردہ ضروری ہو جاتا ہے، زید کی بیٹیوں سے بھی پردہ ضروری ہو جاتا ہے. بھلے سے بچپن سے پلا ہو، بڑا ہو، اور زید کی بیوی کو وہ امی کہہ کے پکارتا رہا ہو اور زید کی بیٹیوں کو بہنیں مانتا رہا ہو، لیکن جیسے ہی بالغ ہوگا، چونکہ وہ زید کی بیٹیوں کا حقیقی بھائی نہیں ہے، جی بالکل، زید کی بیوی کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو بلوغت کے بعد اس کے لیے پردہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. لے پالک کو حقیقی بیٹے کے احکامات نہیں دیے جا سکتے، تو اس میں سے ایک حق ہے حق وراثت. حق وراثت. جی. زید نے بکر کو لے کے پالا ہے، اچھی بات ہے، پالا ہے، بڑا کیا ہے، پرورش کیا ہے، خرچ کیا ہے، سب صحیح. کل زید کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال وراثت میں سے بکر کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ زید کی حقیقی اولاد نہیں ہے یہ، بلکہ زید کے مال میں سے صرف کسے ملے گا؟ اس کے حقیقی بیٹے بیٹی، اس کے حقیقی اولاد ہی کو ملے گا. جی. تو یہ بنیادی طور پر یہ 3 حقوق ہیں بنیادی طور پر. جی. جی ہاں، جو کہ لے پالک کو، متبنہ کو، منہ بولے بیٹے کو نہیں دیے جا سکتے. قرآن مجید نے کہا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے حقیقی اولاد نہیں بنایا، اور یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں کہ بکر بن خالد کو بکر بن زید کہہ دیتے ہو. کہ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو. وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، وہ یہی انصاف کا تقاضا ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو، جیسے لاوارث ہوتے ہیں، تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، تب بھی اپنی طرف منسوب کرنے کا حق نہیں. تو جو لوگ لے کر پال رہے ہیں وہ ابھی کیا کریں؟ ہاں جی، یہ بڑا مسئلہ جی، کہ جن لوگوں کو شریعت کی تعلیمات معلوم نہ تھیں، جی ہاں آج انہیں پتہ چل رہی ہے، آج پتہ چلا. بہت صحیح، بہت سارے ہمارے ناظرین ہوں گے. بالکل بے شک. جی ہاں، اب ان کے لیے باعث یہ بہت بڑی الجھن ہوگی کہ ہم تو لے کے پال رہے ہیں بیٹے کی طرح اور بہنوں کی طرح وہ ہمارے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ کیا کریں؟ ایک راستہ شریعت نے رکھا ہے. جی. ایک تو دیکھیے 3 باتوں میں سے انتصاب کا جو مسئلہ ہے وہ تو حقیقی باپی کی طرف منسوب ہوگا. رہا پردے کا مسئلہ اور وراثت کا مسئلہ، دونوں میں ایک راستہ ہے. پردے کے مسئلے میں راستہ یہ ہے کہ رضاعت. جی. زید نے اگر بکر کو لے کے پالا ہے تو زید کی بیوی اس لے پالک بچے کو اپنا دودھ پلا دے. جی. تو یہ زید کی بیوی رضائی ماں بن گئی، وہ رضائی ماں بن گئی تو اس کی بیٹیاں سب رضائی بہنیں بن گئی، تو پردے کا مسئلہ ہی حل ہے. اچھا، یہ رضاعت اگر بچپن میں ہوتی ہے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بچپن میں. لیکن اگر بچہ بڑا ہو گیا، یہ جو بہت سارے گھروں کا مسئلہ ہوگا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے رضاعت بچپن ہی میں ثابت ہوتی ہے 2 سال کے اندر. جی. لیکن یہ واحد شکل ہے کہ بڑی عمر میں بھی یہاں رضاعت ثابت ہو سکتی ہے. جیسے کہ ایسا ہی مسئلہ پیش آیا تھا کس کے گھر میں؟ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کے ساتھ. حضرت ابو حذیفہ انہوں نے سالم کو لے کے پال لیا تھا. سالم ابو حذیفہ کے متبنہ تھے. جی. جب یہ آیتیں سورۃ الاحزاب کی نازل ہو گئیں کہ لے پالک وہ حقیقی اولاد نہیں ہے، جی، تو حضرت سہلہ جو حضرت ابو حذیفہ کی بیوی تھیں وہ پیارے نبی کے پاس آئیں. کہا اللہ کے نبی، سالم کو تو ہم اپنے بچے کی طرح سے دیکھتے رہے، بچپن سے ہم نے ان کی پرورش کی. جی شیخ، قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، یہ بریک کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ العزیز
یہ جو واقعہ ہے انشاءاللہ العزیز ہم بریک کے بعد سنیں گے. ناظرین کرام بہت اہم مسئلہ چل رہا ہے, کہیں جائیے گا نہیں, تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے لے پالک اولاد کے تعلق سے عہد نبوت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا, سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابھی وہ واقعہ مکمل نہیں ہوا تھا, اس لیے میں شیخ محترم سے چاہوں گا کہ اس واقعے کی تکمیل فرمائیں. تو ہماری گفتگو دیکھیے چل رہی تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لے پالک اولاد کو حقیقی اولاد کے حقوق نہیں دیے جا سکتے, ان کو پردہ کرنا پڑے گا باقاعدہ, جی مال وراثت میں حق نہیں ملے گا, تو اب جو لوگ لے کے پال رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اب وہ کیسے, ہم کیا کریں؟ تو ہم نے کہا اس کے لیے ایک راستہ شریعت نے رکھا ہے رضاعت کا. رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ زید نے اگر بکر کو لے کے پالا ہے, زید کی بیوی اس بکر کو دودھ پلا دے, جی تو یہ بکر زید کا رضاعی بیٹا بن گیا, اس کی بیٹیاں زید کی اس کی رضاعی بہنیں بن جائیں گی بکر کی, زید کی بیوی رضاعی ماں بن جائے گی. اور یہ رضاعت بچپن میں ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر یہ رضاعت بڑی عمر میں ہو تو مؤثر ہوگی کیا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس ایک شکل میں رضاعت الکبیر مؤثر ہے, یعنی اس بڑی عمر کے باوجود جیسے ہی پتا چلا کہ یہ لے پالک ہے, اس سے پردہ کرنا ہے, اب اگر اس پردے کے اس حکم کو ختم کرنا ہے تو اس کو جو ہے دودھ پلا دینا چاہیے. اس سے کیا ہو جائے گا, رضاعی ماں بن جائے گی, حرمت رضاعت ثابت ہونے کے ساتھ ہی وہ پردے کا مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا. رہا میراث کا مسئلہ. شیخ وہ واقعہ جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا سالم کے ساتھ, جی ہاں, اس واقعے کی تکمیل نہیں ہو پائی تھی. واقعے کی تکمیل, جی. تو ابو حذیفہ کا واقعہ ہم بیان کر رہے تھے, تو جب حضرت ابو حذیفہ کا یہ واقعہ حضرت سہلہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی, سالم کو تو ہم اپنا بچہ ہی سمجھ رہے تھے, بچے کی طرح سے پالا ہے پوسا ہے, اور اب یہ حکم نازل ہوا ہے کہ وہ حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی, اب میں کیا کروں؟ تو پیارے نبی نے کہا ارضعی, کہ ان کو دودھ پلا دو, تمہاری حرمت ثابت ہو جائے گی. فارضعت خمس رضعات, راوی حدیث کہتے ہیں, تو انہوں نے 5 مرتبے انہیں دودھ پلا دیا. اس طرح حرمت رضاعت ثابت ہو گئی اور وہ ان کے رضائی بیٹے اور رضائی اولاد بن گئے. شیخ اس کے علاوہ بھی, یہ تو عہد نبوت کا ایک واقعہ ہے, تو اس کے علاوہ بھی کوئی مثال ملتی ہے؟ ہاں, اس پر آئیں گے. اس سے پہلے ایک اور مسئلہ جو باقی رہا ہمارا, چونکہ یہ تھا کہ ایک تو رضاعت کا مسئلہ اور دوسرا میراث. جی جس کو لے کر پالا گیا ہے میراث میں تو حق نہیں اس کو, کیونکہ وہ حقیقی اولاد نہیں ہے. اب اگر کوئی اس کو حق دینا چاہ رہا ہے کچھ میراث میں, جو میں نے لے کے پالا ہے بیٹے کی طرح, تو کوئی سبیل ہے کیا, کوئی مخرج ہے کیا؟ ہاں ہے. وہ کیا ہے؟ شریعت ہر صاحب مال کو اپنے مال کے 1/3 حصے میں وصیت کی گنجائش رکھتی ہے. جی مرنے والا شخص مال چھوڑ کے مر رہا ہے تو اسے اپنے مال کے 1/3 1/3 حصے میں وصیت کرنے کی اجازت اور گنجائش ملتی ہے. تو اجازت ہے, زید جس نے بکر کو لے کے پالا ہے وہ وصیت کے راستے سے بکر کو مال دے سکتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ کتنا دے سکتا ہے؟ 1/3 1/3 1/3 کہ وصیت کر کے چلا جائے کہ میرے بعد بکر کو اتنا مال میرے مال میں سے دے دیا جائے. باقی 2/3 تو کس کے ہوں گے؟ اس کی اپنی اولاد جو ہے, اس کی اپنی اولاد, اس کے اپنے جو دوسرے رشتہ دار ان کے ہوں گے. رہا آپ کا مسئلہ کہ سالم مولا ابو حذیفہ کے علاوہ بھی یہ تبنی کی کوئی اور نظیر عہد نبوت میں ملتی ہے کیا؟ بالکل ملتی ہے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ تو حضرت خدیجہ کے غلام تھے. حضرت خدیجہ سے جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے وہ ہدیہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور بیٹے کی طرح رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور آپ کے اندر باپ کی سی شفقت اور محبت انہوں نے دیکھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا لے پالک بنا لیا تھا. اسی لیے پورے مکے میں اور مدینے کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں بھی انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا. جب سورۃ الاحزاب میں یہ تعلیمات نازل ہوئیں
کہ لے پالک حقیقی اولاد نہیں ہے، اسے اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کرو، تو اس کے بعد سے پھر صحابہ زید بن حارثہ کہنے لگے ان کو. اور اسی پس منظر میں قرآن مجید کہتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. جی یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں؟ آپ کی جو بھی نرینہ اولاد تھی حقیقی اولاد وہ تو بچپن میں انتقال کر گئی. بالکل. اب زید بن محمد جو کہا جاتا تھا اس پر گویا ضرب لگائی گئی، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک نظیر تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے. بے شک. جی ہاں. ہم دیکھتے ہیں شیخ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے لیپالک بیٹے یا آپ کی لیپالک اولاد جو زید بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی تھی، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے انہیں ام المومنین کا درجہ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں. اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، جی یہ پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے بیائی گئی تھی. ان کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا تھا، پر دونوں میں انبن رہتی تھی، نبھ نہ سکی. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی. طلاق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا گیا اللہ کی جانب سے کہ زینب بنت جہش کو بیوی کے طور پہ اپنانا ہے. اور یہ وہ نکاح ہے جو 7ویں آسمان پہ ہوا تھا. اللہ اکبر. جی ہاں بالکل، بہت بڑا شرف خصوصیت تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی. تو اس نکاح کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی فلسفہ، بالکل حکمت تھی. وہ کیا ہے؟ اس نکاح کے ذریعے سے اس قانون پر گیا مہر لگا دی گئی. کون سا قانون؟ کہ لے پالک حقیقی اولاد نہیں ہے. اس پر مہر لگا دی گئی اس نکاح کے ذریعے سے. وہ کیسے؟ کہ عرب کے لوگ لے پالک کی بیوی کو کیا سمجھتے تھے؟ بہو سمجھتے تھے. اور جس طرح سگی بہو سے شادی کرنے کو وہ ناجائز سمجھتے تھے، لے پالک کی بیوی سے نکاح کرنے کو بھی ناجائز سمجھتے تھے. جی جب شریعت نے یہ کہا کہ لے پالک حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہے تو اس کی بیوی بھی بہو نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اگر لے پالک کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو، تو جس نے لے کے پالا تھا اس کو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے. یہاں بھی وہی ہوا. زید بن حارثہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، زید بن محمد کہلاتے تھے، تو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ ان کی جو مطلقہ ہیں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، ان کو ام المومنین کی حیثیت سے اپنائیے تاکہ اس قانون پہ آخری مہر لگ جائے کہ لے پالک حقیقی اولاد نہیں، لہٰذا اس کی بیوی بہو نہیں بن سکتی. یہ حکمت تھی، یہ فلسفہ تھا جو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اس میں ہمیں نظر آتا ہے. ایک بات جو کسی بھی ماں باپ کو جو کہ دوسروں کی اولاد کو لے کے پالتے ہیں، جی ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ پالنا صحیح ہے، پالیے، مگر بچپن ہی سے اس بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال کر رکھیے کہ تمہارے حقیقی ماں باپ فلاں ہیں، تمہارے حقیقی ماں باپ فلاں ہیں، ہم تو تمہیں لے کر پال رہے ہیں. آپ بچوں جیسی شفقت، یعنی باپ کی شفقت، ماں کی ممتا، سب کچھ دیجئے اس بچے کو، جتنا بھی پیار ہو سکے آپ دیجئے، جتنا بھی پیار ہو سکے دیجئے، مگر بچپن ہی میں اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیجئے، اس کو بتاتے رہیے فلاں تمہارے حقیقی ماں باپ تھے، ہم لے کے پال رہے ہیں. جی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں جانتے ہیں کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے جو لے کر پالنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو ایک راز کی حیثیت سے رکھتے ہیں. جی پوری زندگی راز بنائے رکھتے ہیں. پوری زندگی ایک راز کی حیثیت سے، اور بہت ہی حساس رہتے ہیں کہیں کسی جانب سے اس بچے کو خبر نہ ہو جائے کہ ہم اس کے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں. اور یہ مسئلہ پوری زندگی بھر ایک نازک مسئلہ بنا رہتا ہے. اور خصوصاً یہ بات جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے، نکاح میں ولدیت ضروری ہے جی، وہاں بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ظاہر بات ہے ولدیت میں باپ کے طور پر لے کر پالنے والا جو زید ہے وہ تو اپنا نام نہیں لکھ سکتا. بالکل. تو نکاح میں کیا لکھیں گے، دفتر میں کیا لکھیں گے، اور جو کارڈ آپ تقسیم کرتے اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے اگر بچپن ہی سے بتا دینا، یہ سب مسائل بچپن ہی سے بتا دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. جی ہاں بالکل. اس وجہ سے جو بھی لے کر پالتے ہیں الحمدللہ پالیں، لیکن بچوں کو بچپن ہی سے بتا دیں تمہارے حقیقی ماں باپ فلاں ہیں، ہم لے کر پال رہے ہیں، باپ جیسی محبت دے رہے ہیں ہم تمہیں،
ماں جیسی ممتا دے رہے ہیں تمہیں. اگر شروع سے ہی اگر شیخ بتا کے رکھیں تو بعض دفعہ ہوتا ہے بچہ جانتا نہیں ہے لیکن بڑا ہو گیا جوان ہو گیا اچانک اسے کسی دن یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حقیقی والدین نہیں ہیں, یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں ہے, ہماری حقیقی بہن نہیں, تو اس کو شوق بھی لگتا ہے. لیکن اگر بچپن ہی سے اگر یہ بتا کے رکھیں تو یہ چیز نہیں پیش آئے گی. بہت صحیح کہہ رہے ہیں, بہت صحیح کہہ رہے ہیں کہ اچانک اگر معلوم ہو اس کو جی کسی جانب سے کہ یہ تمہارے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں, اور ہم نے عملاً ایسے واقعات دیکھے ہیں, جی بالکل شیخ, ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں معلوم ہونے کے بعد جو لے کر پالنے والے ماں باپ ہیں انہوں نے بھی زارو قطار جو ہے آنسو بہائے, اور خود وہ بچہ بھی زارو قطار جو ہے سبحان اللہ اس نے بھی آنسو بہائے. بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, بالکل بالکل, ایک صدمے کی شکل اختیار کر جاتی ہے صورتحال, اس کے لیے ایک صدمے کی حیثیت رکھتی ہے جی یہ بالکل بات اور یہ صدمہ. خبر. اس وجہ سے بچپن سے بتا دینا چاہیے, اسی میں خیر ہے, اسی میں سلامتی ہے, اسی میں بھلائی ہے. بے شک, جزاک اللہ خیرن. ناظرین کرام, متبنہ اولاد کے تعلق سے, لے پالک بچے کے تعلق سے, یا جو کہتے ہیں منہ بولا بیٹے کے تعلق سے, یہ سارے مسائل آپ کے سامنے آ چکے. انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ ان مسائل کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے, اور جو لوگ بھی کسی کو گود لینا چاہتے ہیں, اپنا بیٹا یا بیٹی بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کسی کو گود لیں اور ان تمام احکامات کو بروئے کار لائیں. شریعت جس بات کا حکم دیتی ہے تبھی آپ کی زندگی خوشگوار زندگی گزرے گی, ورنہ آپ الجھنوں کا شکار رہیں گے. الہ العالمین تو ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.